آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران پر پچھلے 24 گھنٹوں میں 230 حملے کیے ہیں۔ تہران میں عالمی ادارہ صحت کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ نصف شب کے بعد اصفہان پہ اب تک کی سب سے شدید بمباری ہوئی ہے۔ شہر کے اطراف دھوئیں کے گہرے بادل دیکھے گئے۔ حملہ آوروں نے فوجی ٹھکانوں اور آس پاس کے علاقوں کو بنکر بسٹر بموں سے نشانہ بنایا۔ اصفہان کے اطراف 3 ایئر بیسز ہیں، جبکہ نتانز کا جوہری توانائی مرکز بھی ہے، جسے گزشتہ برس جون میں بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ مغربی میڈیا کے بقول امریکیوں اور اسرائیلیوں کو شبہ ہے کہ ایرانیوں نے اپنا لگ بھگ 450 کلو گرام افزودہ یورینیم اصفہان میں ہی کہیں رکھا ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ متعدد دوا ساز کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل اشاقی بھی تازہ حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاسداران فوجی کمان نے خلیجی ممالک میں موجود 15 امریکی ٹیک کمپنیوں کے عملے سے کہا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے دور چلے جائیں۔ ان کمپنیوں کو جلد نشانہ بنایا جائے گا۔ اس فہرست میں بوئنگ، ٹیسلا، میٹا، ایپل اور گوگل کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ پلانتیر بھی جی دبئی کے نزدیک کویتی پیٹرولیم کے ایک ٹینکر السلامی پہ میزائل حملے سے بھڑکنے والی آگ بجھا دی گئی ہے۔ اس ٹینکر پہ چین کے لیے 2 ملین بیرل تیل لدا ہوا ہے، اس میں سے 12 لاکھ بیرل سعودی تیل ہے۔ ایرانی غالباً اسی لیے نشانہ بنایا جی سعودی تیل کی وجہ سے۔ ایرانی مجلس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری ٹریفک پہ ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی ہے، تاہم قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا مستقبل علاقائی ممالک مل کے طے کریں۔ یعنی یہ ایک سٹیپ فردر ہے کہ ایران کا قبضہ تو شاید مشکل ہے چھوڑنا، تو آپس میں مل بانٹ کے اگر بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے۔ جی ایران نے جو ابھی وہ جو ان کی جو پارلیمان میں جو بات ہو رہی ہے آبنائے ہرمز کا پلان، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں، ہمیں پیسے ہمیں ٹول اس لیے لینا ہوگا کیونکہ 4 مین خرچے ہیں یہاں پر جو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ ایک تو کہ جی جو شپنگ کی سیکیورٹی ہے، ظاہر ہے ہم فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی میں پیسے لگتے ہیں تو اس کے لیے۔ دوسرا، اتنی جو شپ گزرتی ہیں تو اس سے جو ماحولیات کو نقصان پہنچتا ہے اس کا بھی معاوضہ ہمیں لینا ہوگا۔ تیسرا کہ اب ظاہر ہے کہ کیونکہ آبنائے ہرمز آپ کو پتہ ہے وہاں پر کئی مسئلے مسائل ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، اس کے بھی پیسے لگیں گے، اور پھر ایک ریجنل ڈیولپمنٹ فنڈ سب کی مشترکہ ترقی۔ ہاں، مطلب ڈیڑھ ہوشیار نہ بنے، ہمارے کہنے پہ چلیں۔ صدر ٹرمپ ہیں، انہوں نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پہ لکھا ہے کہ شاہزیب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے۔ نہیں میں سن رہا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ پہ لکھا ہے کہ ایران کو تباہ کرنے کا مشکل کام تو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ برطانیہ سمیت جو ممالک جیٹ فیول کی قلت سے پریشان ہیں، وہ یا تو ہم سے خرید لیں یا پھر ہمت کر کے آبنائے ہرمز کھلوا کے اپنا تیل حاصل کر لیں۔ اپنی لڑائی آپ لڑیں، امریکہ آپ کی مدد نہیں کرے گا جیسے آپ نے ہماری مدد نہیں کی۔ کچھ یوں نہیں ہے کہ یہ میں کپ اٹھا کر آپ کے سر پہ ماروں اور وہ مس کر دوں میں، اور وہ کپ ٹوٹ جائے اور کہو کہ یار یہ دیکھو وسط تم نے کیا کیا ہے، پیسے دو اس کے۔ اچھا، ٹرمپ نے ایک اور میسج میں لکھا ہے کہ فرانس نے اسرائیل کے لیے فوجی رسد لے جانے والی پروازوں کو اپنی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ کتنی بری بات ہے۔ فرانس نے ایرانی قیادت کے خاتمے کے لیے بھی تعاون نہیں کیا۔ کتنی بری بات ہے۔ امریکہ کو یہ سب یاد رہے گا۔ مگر جو فرانسیسی صدر ہیں میخواں، انہوں نے اس پوسٹ پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی جان، فرانس کی پالیسی میں ایسی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے جس کا اظہار ٹرمپ صاحب نے کیا۔ اسے ٹرمپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے؟ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کی آپ کسی بھی ٹویٹ پر حیرانی کا اظہار کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں۔ اچھا، اور ٹرمپس تو ہیں چھوٹے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ان کے جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگزت صاحب، ان کی آج پینٹاگون میں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ حسب معمول وہ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے جرنل ہیں، وہ بیچارے سنتے رہتے ہیں، انہیں کم بولنے دیا جاتا ہے۔
پیٹ صاحب نے کہا ہے کہ ایرانی میزائل ختم ہو رہے ہیں، بالکل ان کے فوجی سر پہ پیر رکھ کے بھاگ رہے ہیں، ہماری فوجوں کے مورال بلند ہیں، اگر ایرانی بات چیت کی میز پہ نہ آئے تو ہم بموں کے ذریعے مذاکرات کریں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب اور بھی ظاہر ہے کہ کئی اپڈیٹس ہیں، لیکن اگر ہم سفارتی محاذ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت فوکس کہاں ہے؟ بیجنگ، جہاں سے میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولائن لیوٹ، ان کے ذکر کے بغیر تو پروگرام مکمل نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق صدر ٹرمپ سوچ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے جنگی اخراجات وصول کریں، جس طرح 1991 کی جنگ خلیج کے دوران ہوا تھا۔ اس وقت جرمنی، جاپان اور خلیجی اتحادی ممالک نے $54 ارب چندہ جمع کر کے امریکہ کو دیے تھے، یعنی آج کے حساب سے $134 بلین بنتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران اور اس کے ہمسایوں کے تعلقات بہتر نہیں دیکھنا چاہتے۔ رجیم چینج کے تصور کے پیچھے تیل اور گیس پہ قبضے کی نیت ہے اور خطرہ ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیل سکتا ہے، یہ روسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا اسلام آباد اور بیجنگ کا، تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای کو اب تک ہونے والی مصالحتی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ مشترکہ 5 نکاتی اعلان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اصولوں کی روشنی میں بلا تاخیر امن بات چیت پہ زور دیا گیا ہے، اور ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت جلد از جلد بحال کی جائے۔ شاہ زیب، چین ابھی تک بظاہر سائیڈ لائن سے چیزیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کوئی ایسا اشارہ کہ چین بھی مصر، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کی طرح ایکٹیو ہو جائے، اس لیے کہ حالات تو بگڑتے ہی جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کل بھی آپ نے پروگرام پہ اس پہ بات کی تھی، لیکن جو چین کا کردار ہے وہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے خطے میں ملک کے اندر بھی عوام ہماری جاننا چاہتی ہے کہ چین کیا کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور اس میں ویسے بھی بہت دلچسپی ہے۔ اب یہ جو آج 5 نکاتی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس پر بات چیت پہلے بھی ہوئی ہے، اس کے اشارے پچھلے ہفتے بھی مل رہے تھے جب پاکستانی فارن آفس اور چائنیز فارن آفس کی آپس میں بات ہو رہی تھی، تو اشارے تھے کہ یہ دونوں اسی پر اگریڈ ہیں۔ بیجنگ نے بار بار کہا، پچھلے ہفتے بھی کہا کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس حد تک تو چیزیں کلیئر تھیں، لیکن ایک سینس آف ارجنسی ہے۔ جس طرح اسحاق ڈار صاحب کل گئے ہیں یہاں سے، باوجود اس کے کہ ان کا ایک ہیئر لائن فریکچر تھا، ان کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہے، ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ابھی ٹریول نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی گئے۔ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے جو بیان بازی ہے ایک انپریڈکٹیبل پریزیڈنٹ اور اس کی انتظامیہ کی طرف سے، اس سے ایک بے چینی بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم نے جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے اس کو یوٹیلائز نہ کیا تو معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ تو ایک اس سینس آف ارجنسی کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے۔ اچھا، یہ جو فارملائز جو آیا ہے، جو 5 پوائنٹس ہیں، آپ سرسری دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ایک ریٹرک ہے ڈپلومسی کا، لیکن اس میں ہمیں ایک بہت کلیئر ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ چین کے لیے پرائیورٹی کیا ہے اس پورے تنازع میں۔ وہ ظاہر ہے کہ جس طرح کھل کر کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جلد سے جلد کھولنا ہے، کیونکہ اس کی بندش جو ہے سب سے زیادہ وہ چین کو چبو رہی ہے۔ یورپ پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، ہم پہ بھی پڑ رہا ہے، لیکن LNG ہو یا تیل ہو، اس کو امپورٹ کرنے والا چین سب سے بڑا ملک ہے جو آبنائے ہرمز کے اس روٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، جیسے چین اور ایران کی اپنی اگر تجارت کو ہم دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی 41 بلین کے قریب تھی لاسٹ ایئر، اس میں اگر آپ انآفیشیل یہ جو تیل کی جو لین دین ہے وہ بھی اگر شامل کر لیں، تو اس طرح کے چین کے بہت کلیئر اکنامک انٹرسٹ ہیں جن کو دھچکا لگ رہا ہے اس صورتحال سے۔ اس لیے چین بھی چاہتا ہے کہ بہت جلد، جتنا جلد ہو ہم اس کو لپیٹ لیں، لیکن چین کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ چین کبھی بھی کھل کر دور دراز کے تنازعات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، اس کا ایک ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ اگر چند الفاظ میں، اگر میں انگریزی کے الفاظ میں بیان کروں، چین کا جو ایک روایتی رہا ہے وہ ہے ریسٹرینٹ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، کیلکولیٹڈ چلتے ہیں،
پریگمیٹک طریقے سے ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے اور بہت ہی کوشش طریقے سے چلتے ہیں. حالانکہ پریزیڈنٹ شی کے یہ جو 10-12 سالہ دور ہے اس میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ چین اپنا مسل فلیکس کرتا ہے. مثال کے طور پہ تائیوان کے معاملے میں یا ساؤتھ چائنا سی میں وہ ان کے جنگی جہاز وہ چلاتے ہیں, وہ اپنی جنگی بوٹس بھیجتے ہیں ان کو دھمکانے کے لیے, سہمانے کے لیے. لیکن اس سے باہر اگر آپ دیکھیں تو چین ملٹریلی آپ کو کہیں ایکٹیو نظر نہیں آئے گا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پاور پروجیکشن. ہاں لیکن مجھے ایک چیز شاہزیب یاد آ رہی ہے کہ جیسے حماس, یہ جو فلسطینیوں کے گروہ تھے, بیجنگ میں بلا کے ان کا اتحاد کروایا گیا تھا, شاید 7 اکتوبر سے پہلے کی بات ہے. اس کے علاوہ طالبان اور پاکستان کے درمیان بھی انہوں نے کوششیں کی تھی. اس کے علاوہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ان کا, لیکن یہ بات کر رہے ہیں پاور پروجیکشن کی, یہ بات کر رہے ہیں پاور پروجیکشن کی, تو اس وقت اس پاور پروجیکشن تو نہیں ہے. نہیں, پاور پروجیکشن نہیں کرتے. جی شاہزیب, میں اگر اپنی بات مکمل کر لوں کہ فوجی طرح سے ہم نے کبھی بھی ان کو انوالو نہیں دیکھا. ڈپلومیسی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں چین ہیز اسٹیپڈ اپ, ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یا پاکستان کی جس طرح سے حمایت کر رہا ہے پاکستان کے ایفرٹس کی, اس میں بھی ہمیں کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھلے پاکستان فرنٹ پہ رہے, ہم پس پشت رہیں, ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں, ہم آپ کی ہمت افزائی کریں کہ اگر آپ کی کوششیں پاور ثابت ہوتی ہیں تو ایک ایز اے گلوبل پاور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس میں مین انٹرسٹ اگین چین کا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہے, اور چین یہ کبھی نہیں چاہے گا جو امریکہ سے اسرائیل سے بیانات آتے ہیں کہ ہم ایران کو تتر بتر کر دیں گے. چین کبھی نہیں چاہے گا کہ علاقائی سالمیت یا سارڈنٹی جو ہے ایران کی یا گلف کنٹریز کی وہ وائلیٹ ہو. They strongly believe in stability. اور ان کا جو ایک اور انٹرسٹ ہے جو ان کی انویسٹمنٹ ہے ریجن میں, وہ ظاہر ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ ہے, پاکستان میں سی پیک ہے, ان کا جو ایک پورا ویژن ہے اس کو وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے. انہوں نے بہت سارے بلینز آف ڈالرز لگا دیے ہیں اس کو کرنے میں, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران میں کوئی یہ جو ہے فوجی پیش قدمی ہو, انویژن ہو باقاعدہ امریکہ کا, وہ کوئی بالکنائزیشن ہو, پاکستان پہ اس کا اثر آئے, گوادر پہ پوری جو ان کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ بھی جو ہے تھریٹنڈ ہو. تو اس حد تک چین جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے آج کے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہ انہوں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ چین, دیکھیں ایک بات یہ چلی کہ وہ گارنٹیئر بنے گا, سیکیورٹی گارنٹیئر, یہ بعض اینالسٹ نے یہ بات کی, لیکن چین بذات خود کبھی بھی گارنٹیئر نہیں بنے گا. انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو وہ یو این کے جو پلیٹ فارم ہے اس کا جو چارٹر ہے اس کے تحت ملٹی لیٹرلزم کی بات کی ہے. چین یہ کہتا ہے کہ امریکہ کوئی چودھری نہ بنے, وہ آ کے ڈکٹیشن نہ دے, وہ یونی لیٹرل کام نہ کرے. اگر ہمیں امن کی طرف جانا ہے اور فریم ورک کی طرف جانا ہے تو ہمیں ایک یو این کے پلیٹ فارم کے تحت ہمیں جانا ہے. تو چین بار بار جو ہے ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ ایک انڈیکیشن ملی ہے کہ پاکستان کے جو بھی ایفرٹس ہیں, اینڈ آئی نو کل بھی آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا پوائنٹ, اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پاکستان میڈیشن میں ہم نہیں گئے ہیں, ابھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. انگریزی میں ہم کہتے ہیں دیز آر ٹاکس اباؤٹ ٹاکس, کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ایک یہ آپشن اویلیبل ہو. مطلب ٹرمپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, اٹس اینی باڈیز گیس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترکی, سعودی عرب, ہم پاکستان, مصر, چین, ہم سب یہ سگنل دیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ والا آپشن لینا ہے تو ہم سب حاضر ہیں. آپ اب دیکھ لیں کہ سوائے امریکہ اور اسرائیل کے باقی یورپ ہو, کوئی بھی ملک ہو, سب چاہتے ہیں کہ ریپ اٹ اپ, اس کو آپ سیز فائر کی طرف جائیں, ٹاکس کی طرف جائیں, مسئلے کو حل کریں, اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے بالکل ایک بہت زبردست بات ہے. جس طرح سے ہماری سفارتکاری چل رہی ہے, چین کا اس حد تک بھی کھل کر آنا ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں, یہ بھی ایک ری ایشورنس ہے ہمارے لیے کہ ہم چین کو ساتھ ملا کر رہے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں چین 100% ہمارے ساتھ ہے. وی وڈ نیور وانٹ کہ ہم کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہے ہوں امریکہ کے ساتھ جس میں چین کو شک ہو یا چین کو جو ہے بات پسند نہ ہو. تو یہ ہمارے لیے ایک ری ایشورنس ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جیسے بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں, کل آپ بھی کہہ رہے تھے شو پہ, کہ دس از ناٹ اے گارنٹی. ڈپلومیسی جو ہے ایک آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اگر کوئی جنگی جنون سوار ہے ٹرمپ کے سر پہ یا نیتن یاہو کے سر پہ, تو وہ ان ایفرٹ سے وہ رک نہیں سکتا. آپ ایک ماحول بنا سکتے ہیں, یو کین انکریج دیز ایفرٹس,
لیکن اٹ از ناٹ اے گارنٹی. میرے خیال سے جہاں تک ہمارا تعلق ہے اسلام آباد کا، پاکستان کا، تو دس از آل وی کین ڈو، دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. ایبسلیوٹلی. ان فیکٹ ایک اور بڑی مزیدار بات ہے، اور بھی مطلب ایک ریپل افیکٹ ہو رہا ہے، اس پہ ہم شاید آنے والے دنوں میں ہی ہم بات کریں گے. ابھی شاہزیب میں ایک ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں کہ یار چین کو تو خوف زدہ ہونا چاہیے کہ امریکہ نے جس طرح اپنی ملٹری فورس ڈسپلے کی ہے ایپک فیوری میں. یار میرا تو خیال ہے کہ ایک طرح سے چائنا کے لیے تو ایک کافی ایڈوانٹیج ہوئی ہے، کیونکہ جو ان کی جو ٹاپ آف دا لائن ملٹری اکوپمنٹ ہے، لیب مل گئی سر چائنا کو تو ایک بالکل ڈاکیومنٹری ان کے سامنے ہے کہ سر یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کے کون سی ویپنس کی کون سی ویکنیسز ہیں. تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کیا سوچ رہی تھی. چائنا جو ہے وہ اپنی باکس آفس کی سیٹ پہ بیٹھ کے آرام سے فلم دیکھ رہا ہے اور انجوائز لے رہا ہے، نوٹس لے رہا ہے. نوٹس ایک وقفہ لے لیں، یہی گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کی اس رپورٹ کی تردید کی ہے کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کے ایک بروکر نے جنگ سے چند روز پہلے سب سے بڑی عالمی اسٹ مینجمنٹ کمپنی بلیک راک کے ذریعے لاک ہیڈ مارٹن اور نارتھروپ گرومن سمیت امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی کوشش کی. پیٹ ہیگزیت بھی اپنے باس ٹرمپ کی طرح ایک رنگا رنگ دھواں دھار شخصیت رکھتے ہیں، مگر انہیں فوجی امور پہ کتنی مہارت ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امریکی سینٹ میں بطور وزیر جنگ تقرری کے لیے پیٹ ہیگزیت صاحب کا نام سامنے آیا تو سینٹ میں زبردست قسم کی بحث ہوئی اور ریپبلکن اکثریت کے باوجود ان کا نام صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے منظور ہو سکا، اور یہ ووٹ بھی نائب صدر جے ڈی وینس کا تھا. ان کی شخصیت کے بارے میں ذرا آپ نے بھی کچھ مواد نہیں، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ انسائڈر ٹریڈنگ ہی ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہم نے جنگ کرنی ہے، تو آپ نے کہا. میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں لاس ہوا ہے اس کا. نہیں، وہ تو بیچارہ خرید ہی نہیں پایا، انہوں نے کہا ابھی نہیں ہے مارکیٹ میں. اچھا، مارکیٹ میں نہیں ہے، کیونکہ کئی میں نے یہ بھی پڑھا ہے. لیکن بھائی نے ٹرائی تو کی. میں نے یہ بھی پڑھا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہوگی کہ جس کمپنی کو اس نے خریدا ہے باقی سارے سٹاکس اوپر گئے ہیں، وہ والی نیچے گئی ہے. تو مطلب کہ الٹیمیٹ انسائڈر ٹریڈنگ کر کے بھی آپ لاس. وائٹ ہاؤس میں دھندا یہ چل رہا ہے نا. ہاں، دھندا چل رہا ہے. اچھا دیکھیں، جیرڈ کشنر سے لے کے جی اب اس کی شخصیت پہ آنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں پچھلے منڈے کو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یار جنگ نا ہم تھوڑی سی اب ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے اس کی اسٹیٹمنٹ سے کچھ منٹ پہلے کوئی $500 یا $600 ملین کی خریداری ہوئی ہے آئل فیوچر مارکیٹ میں. اس نے بیان دیا، مال اوپر گیا، مال بیچا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں جنگ شروع رہے گی. اچھا، یہ بات اب اتنے لوگ جانتے ہیں کہ جو کلیباف صاحب ہیں، جو اسپیکر ہیں باقر غالیباف صاحب نے باقاعدہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ سر یہ جو ٹروتھ آتا ہے نا، مطلب ٹروتھ سوشل جس پہ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں مارکیٹ سے پہلے، یہ آپ کو مطلب چونا لگا رہے ہیں. تو جب وہ کوئی ایسی بات کرے نا کہ مارکیٹ اوپر جانے والی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بیچ دو. مطلب یہ دیکھ لیں یہاں تک آ گیا ہے. جہاں تک پیٹ ہیگزیت کی بات ہے تو یار بالکل بہت ہی رنگین کردار ہے ان کا. فاکس نیوز کے ہوسٹ ہوتے تھے، یہ ان کے مین کریڈینشلز ہیں. فاکس اینڈ فرینڈز پر آتے تھے، جرنلسٹ تھے، اینکر تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری طرح. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت کم میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی کہ ان کی اپنی ماں نے ان کو ڈسون کیا تھا. اچھا، اپنی والدہ جو ہیں پینیلوپی ہیگزیت، انہوں نے باقاعدہ ایک ای میل بھیجی تھی، ان کو کہا تھا کہ یو آر این ابیوزر آف ویمن. تم جھوٹ بولتے ہو، تم چیٹ کرتے ہو، تمہارے کتنے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہیں، اور تم خواتین کو استعمال کرتے ہو اپنی پاور اور اپنے ایگو کے لیے. تو یہ ہے اس کی بیسک. نہیں تو پریس کانفرنس میں باڈی لینگویج دیکھ لیں، بایو ڈیٹا. شاہزیب، پیٹ کے بارے میں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا چند دن پہلے یہ جو ٹرمپ صاحب ٹی وی اسکرین پہ نمودار ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا اُلٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب یہ جنگ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ویسے تو سارے ہاں میں ہاں ملانے والے ہی ہیں، لیکن انہوں نے ان کو سنگل آؤٹ کیا، یہ جو جنگ کے وزیر ہیں،
انہوں نے کہا جب میں یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ وی گاٹا ڈو اٹ، ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ جب انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم یہ گلے میں پڑی ہے یہ جنگ، تو بہت آسانی سے وہ اس کا بلیم جو ہے جب ادھر ادھر شفٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ انتھوزیاسٹک تھے جنگ کے حق میں. مطلب بیسکلی اس کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا، ٹوپی پہنا رہا ہے اسے، ہاں ٹوپی پہنا رہا ہے اسے. تو یہ اگین اور بھی بات آتی ہے. آج اگر ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے چین کی ہی بات ہو رہی تھی، تو آج ایک اور بات کی ہے پیٹ ہیزگیتھ نے جو تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. اچھا، کل شاہزیب ہم بات کر رہے تھے وہ جو E3 سینٹری کو ہٹ کیا ہے نا امریکہ کی جو ایویکس ہے پرنس سلطان ایئر بیس پہ. اچھا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پراپر سرویلنس کے بغیر ہی اس طرح کی ہٹ کر سکے اتنی پریسائز، رائٹ؟ تو اگر سیٹلائٹ انفارمیشن یا ڈیٹا یا انٹیلیجنس ایران کو فراہم کی جا رہی ہے تو وہ صرف روس فراہم کر سکتے ہیں یا چین فراہم کر سکتے ہیں، رائٹ؟ دو ہی ہیں. تو آج پیٹر ہیزگیتھ نے اس پہ بھی بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ہماری بڑی کڑی نظر ہے اس کے پاس، اس کے اوپر، چائنا پہ، ہاں چائنا پہ، تو روس پہ اور روس پہ، اور ہم نا مطلب ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم ہم اس کا جواب دیں گے. ویسے اگر کوئی، آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کوئی پھنسے گا نا اس پورے مسئلے میں تو پیٹ ہیزگیتھ پھنسے گا، کیونکہ اس کے جو بیانات ہیں نا یہ پراپر وار کرمنل والے بیانات ہیں. اور وہ بھی وہ مطلب وہ ڈرنک، اچھا ہے بھی الکوہولک بائی دی وے، الکوہولک بلی کہ نہیں ہوتا کہ وہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، یہ بیسکلی اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. اور مذہب کا جتنا تڑکا یہ لگاتے ہیں مذہب کا. اچھا، یہ وہی والا ہے نا، یہ وہی والا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں نا 100 چوہے کھانے کے بعد. نہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہے پیٹ، اتنا کافی ہے پیٹ صاحب کے لیے. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، سوری. تو جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ یار ایران کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، تو ابھی پچھلے روز کوئی کہہ رہا تھا کہ یار سکندر اعظم نے فتح کیا تھا، ہاں منگولوں نے فتح کیا تھا، اور یہ عربوں نے فتح کیا تھا. تو کسی نے کہا کہ یار لیکن گریکس کو الیگزینڈر لیڈ کر رہا تھا، عربوں کو خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے، اور منگولوں کو ہلاکو خان لیڈ کر رہے تھے. یہ پیٹ ہیزگیتھ لیڈ کر رہا ہے. تو ایران کو کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوری، وقفہ لے لیں. اوکے. ویلکم بیک. اسرائیل کے اس وقت دونوں ہاتھ مصروف ہیں. ایک ہاتھ ایران پہ چل رہا ہے اور دوسرا لبنان پہ. گزشتہ 4 ہفتے کے دوران لبنان میں 124 بچوں سمیت 1268 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تقریباً 4000 شہری زخمی ہیں. 10 لاکھ سے زائد انسان پناہ گزینوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. لبنانی فوج نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور جنوب میں اپنے کئی ٹھکانوں کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خالی کر دیا ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن کو بھی نشانہ بنایا ہے. مشن میں شامل انڈونیشیا کے 2 فوجیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس نے کہا ہے کہ دریائے لتانی تک کے علاقے پہ جنگ کے بعد بھی قبضہ رہے گا. یہ ایک مستقل سیکیورٹی زون ہوگا. جو 6 لاکھ مقامی لوگ علاقہ چھوڑ گئے ہیں وہ تب تک واپس نہیں آ سکیں گے جب تک شمالی اسرائیل کے تحفظ کی ضمانت نہ مل جائے. وزیر دفاع نے کہا کہ جس طرح غزہ میں رفح اور بیت حنون کی ساری عمارتیں صاف کر دی گئی ہیں، اسی طرح لبنان کا یہ سرحدی علاقہ بھی کلیئر کر دیا جائے گا. کھل کے بات ہو رہی ہے. جبکہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی جامع سمجھوتے میں اگر سمجھوتا ہوتا ہے لبنان ڈیفینیٹلی شامل نہیں ہوگا، کیونکہ لبنان کا مسئلہ اسرائیل کی سلامتی سے براہ راست جڑا ہوا ہے. لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائی 2 مارچ سے جاری ہے. جنوبی بیروت کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. اسرائیلی حملوں کے دائرے میں شامی سرحد سے لگی ہوئی وادی بقا کا علاقہ بھی شامل ہے. پہلی بار، بلکہ ہسٹری میں پہلی بار، اسرائیل نے جنوبی شام کے علاقے کو استعمال کرتے ہوئے لبنانی علاقے پہ حملہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ لبنان کی حکومت صرف دیکھ سکتی ہے، بیچاری کچھ کر تو سکتی نہیں ہے. امریکیوں کا صدر، جو شام کے صدر احمد شرع، ان پہ مسلسل دباؤ ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کے طور پہ شامی دستے بھی لبنان بھیجیں. مگر امریکہ شام کو ایسی کوئی یقین دہانی کرانے کو تیار نہیں ہے
کہ وہ اسرائیل سے جنوبی شام کا علاقہ خالی کروا کے ان کی حکومت کے سپرد کر دے گا۔ ایک ایرانی نژاد امریکی اسکالر ہیں ولی نصر، ہم سب جانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ستمبر 2024 سے اب تک یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ حزب اللہ کی کمر توڑ دی گئی ہے، مگر حزب اللہ نے گزشتہ ایک ماہ میں جو مزاحمتی کارکردگی دکھائی ہے اس سے اسرائیل کو بھی اپنے تجزیوں اور حکمت عملی پہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی۔ اسرائیل ایران اور لبنان میں اپنے جنگی ٹارگٹس جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایران اور حزب اللہ اسرائیل کو لمبے عرصے تک الجھائے رکھنے کی حکمت عملی پہ عمل پیرا ہیں۔ جس طرح غزہ میں اسرائیلی مقاصد کبھی واضح نہیں رہے کہ وہ اصل میں چاہتا کیا ہے، اسی طرح لبنان میں اسرائیل دراصل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ بھی ہمیشہ کی طرح گول بول ہے۔ اچھا، اسرائیل واحد ملک ہے شاید دنیا میں جس کی کوئی آفیشیل سرحدیں ہی نہیں ہے۔ ہاں، نہیں ہے۔ وہ مطلب جہاں تک ہمارا جانے کا موڈ ہے وہ ہماری سرحد ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ نیتن یاہو کا کہنا ہے، شاید نیتن یاہو ابھی کچھ دیر میں ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں، نیتن یاہو کا کہنا ہے نا کہ جی ایران کے ساتھ اگر جنگ بندی ہو بھی جائے، لیبنان میں ہماری کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایک لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ایک جو ان کے جو موٹیویشن ہے کہ ایران کی جنگ چلتی رہے، کیونکہ اس کے آڑ میں گریٹر اسرائیل علاقہ گھیر سکتے، گریٹر اسرائیل بن رہا ہے، اور ایک دفعہ وہ قابض ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہاں، مطلب یہ اسٹوپڈ بات ہے میری، یہ کوئی کہنے کا نہ صرف کہہ دیا ہے بلکہ کر بھی رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ جو حملے دیکھیں نا، لٹانی ریور پہ جو بھی بریجز ہیں سب سے پہلے ان کو اڑایا ہے، جو بھی روڈ کنیکٹیوٹی ہے ان کو اڑایا ہے، اور کٹ آف کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گھر ہیں لوگوں کے ہم ان کو بھی ٹوٹلی ڈیمولش کریں گے تاکہ یہ ناقابل استعمال ہوں، لوگ کبھی واپس آنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ لیکن 2006 میں بھی انہوں نے انویژن کیا تھا اور وہاں سے پھر نکلنے پہ مجبور ہوئے تھے۔ 2009 میں جب میں لیبنان میں گیا تھا اور میں یونیفل کا جو بارڈر ہے یہاں تک میں گیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے حزب اللہ والوں نے وہ اسرائیلی ٹینک، جلے ہوئے ٹینک انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایز اے مونومنٹ کہ ہم نے اسرائیل کو کیسے یہاں سے بھگایا تھا۔ اس بار جو چیز مختلف ہے، جو غزہ میں یہ کر گزرے ہیں، اب ان کے ایمبیشنز بہت پھیل گئے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر غزہ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم نارتھ میں جا کے ہم لٹانی ریور تک ونس فار اینڈ آل کر سکتے ہیں، جو ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ تو اس لیے یہ گریٹر اسرائیل کی بات جو ہے کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ عمل پیرا یہ ہو رہے ہیں۔ نہیں، ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کی قیمت بھی ایک دینی پڑتی ہے آپ کو۔ جیسے حزب اللہ نے تو دعویٰ کیا کہ 100 سے زائد ٹینکس تباہ کیے، اب ہمیں نہیں پتا کہ کس بات تک سچ ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ نے ابھی لٹانی نہر کے اوپر جو پلوں کو تباہ کرنے والی بات ہے، تو ابھی وہ میں ایک کسی اسرائیلی اینالسٹ بلکہ ایک سابق جنرل ہی ہے، اس کا کہنا ہے، اس نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں ہم نے کیوں کیا ہے، کیونکہ حزب اللہ تو اس سے نہیں رکنے والا، وہ تو پہلے ہی داخل ہو گئے۔ تو دوسری بات ہے کہ یہ جو نہر ہے یہ اتنی گہری ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پار نہ کر سکیں، وہ تہر کے بھی گزر سکتے۔ میں نے پار کیا ہے 4 ویلر میں، نہ کریں، آدھے ٹائر جو ہیں وہ ڈوبے تھے، اتنا گہرا ہے یہ دریا۔ اچھا، الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے تو پھر، اچھا یہ اسرائیلی لبرلز جو ہے نا یار، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت قوم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس سے تو پھر یہ تصور آئے گا کہ ہم شاید لبنان پہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں، اور پھر لبنانی عوام اور لبنانی حکومت کیا کہے گی ہمیں، مطلب یار کون ہو تم لوگ۔ اچھا، انٹرسٹنگلی، اچھا ابھی تک اسرائیل نے صرف 4 فوجیوں کی ہلاکتوں کو تسلیم کیا ہے۔ لیلا حتوم صاحبہ جو ہیں، جو وہاں کی ایک مقامی جرنلسٹ ہیں، انفیکٹ وہاں سے ہی رپورٹ کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 تو منیمم ہے۔ انٹرسٹنگ اس میں بات بتاؤں کہ ایک جو وہاں پر جو فوجی ہلاک ہوا ہے وہ 401st آرمرڈ ڈویژن سے ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہی ڈویژن ہے جس نے ہند رجب اور ہند رجب کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ ایک اور جو ہے پر 22 سال کے ہیں سرجنٹ موشے یتزیک کارٹس، وہ اسرائیلی نہیں ہے، وہ نیو ہیون کنیٹیکٹ سے آئے ہیں۔ پہلے ان کی بہن نے اسرائیلی فوج جوائن کی، اب انہوں نے جوائن کی، اور ان کی ہلاکت پر اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ پورے امریکہ کے سیاستدان، ایمبیسڈر حقبی کہہ رہے ہیں کہ یار اتنا اچھا بندہ تھا، ہمیشہ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا تھا، اور دیکھو یار بیچارے کی جان چلی گئی۔ لیکن اسرائیل سے ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے، بہت ہی تشویشناک خبر، اس کے بارے میں ہم آپ کو اس وقفے کے بعد بتائیں گے۔
یہ جو آپ ابھی خوشی کے مناظر دیکھ رہے تھے، شیمپین کی بوتلیں کھل رہی ہیں، جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو، یہ اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کنیسٹ کے مناظر ہیں، جہاں کل رات ایک قانون کی منظوری ہوئی، اس کے اوپر ووٹ ہوا اور اکثریت نے ہاں میں ووٹ دیا، اور قانون اس کا یہ ہے کہ آج سے لے کر جتنے بھی فلسطینی جو آکیوپائڈ ٹیریٹریز یعنی ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، اگر وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں ملوث ثابت ہو گئے تو ان پر سزائے موت لازم ہوگی، اور وہ بھی پھانسی سے۔ اچھا، یہ صرف ان پر لاگو نہیں ہوگی، یہ ان 9,500 فلسطینی قیدیوں پر بھی لاگو ہوگی جو اس وقت اسرائیل کی جیلز تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو کنسنٹریشن کیمپس یا ڈیتھ کیمپس کہنا چاہیے، جہاں پر جس طرح کے حالات ہیں وہاں پر یہ ان پر بھی لاگو ہوگی۔ اچھا، یہ بچوں پر بھی لاگو ہوگی، اور یہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلیں کہ جس قسم کی عدالتوں میں یہ کیسز آتے ہیں وہ سویلین عدالتیں نہیں ہوتی، وہ ملٹری فوجی عدالتیں ہوتی ہیں، اور ان فوجی عدالتوں میں جتنے بھی فلسطینی وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو ان کو کوئی دفاع کا حق نہیں ہوتا، ان کے کوئی وکیل نہیں ہوتے، اور تقریباً 99.75% کنوکشن ریٹ ہے، مطلب کہ 100%، کوئی یہاں پہ نہیں چھوٹتا۔ یہ جو قانون ہے یہ بڑا یونیک ہے میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، قانونی تاریخ میں، کیونکہ یہ صرف اور صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگا۔ آن دی ادر ہینڈ، اگر ہم صرف پچھلے کچھ ہفتوں کو ہی دیکھ لیں تو کئی فلسطینیوں کو اسرائیلی دہشت گردوں یعنی کہ جن کو ہم پیار سے سیٹلرز کہتے ہیں، آباد کار کہتے ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے، یہ ان پر لاگو نہیں ہوگا۔ اگر لاگو ہوتا بھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلے 40 سالوں کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تقریباً صرف 1.5 سے 2.5% کنوکشن ہوئی ہے اسرائیلی ٹیررسٹ کی جو حملہ کرتے ہیں فلسطینیوں پہ۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے تو دنیا میں مذمت تو ہوئی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ جرمنی اور EU نے کیا کہا ہے؟ وہ یار بہت زیادہ انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ ایسا قانون کیا کہتے ہیں وہ، ڈیپ کنسرن، تشویش، گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اچھا، جو بل کی جو سپانسرز تھے ان میں ظاہر ہے ایک تو یہ بن گویر صاحب ہیں جن کو آپ ابھی ناچتے ہوئے دیکھ رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیں، ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، کیونکہ ان کو 8 کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے۔ وہ جو 3.5% ہے نا، اس میں سے 50% بن گویر ہے، اور یہ اتنے انتہا پسند ہیں کہ اسرائیلی فوج نے ان کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، اسرائیلی فوج نے کہا کہ یار تم اتنے ایول ہو کہ ہم آپ کو فوج میں نہیں بھرتی۔ کیا اسرائیلی فوج یہ کہہ رہی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انسان ہے اگر انسان۔ اچھا، انہیں پھانسی دینے کا اتنا شوق ہے فلسطینیوں کو کہ ایک فلسطینی ادیب اور ڈرامہ نگار ہے ولید دقا، بہت بڑا نام ہے، 39 برس کی قید کے دوران جیل میں اپریل 2024 میں آپ کا کینسر سے انتقال ہو گیا، لیکن لاش ورثہ کے حوالے اب تک نہیں کی گئی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے خلاف فرد جرم قبول نہیں کی۔ یہ جو بن گویر صاحب ہیں، قومی سلامتی کے خبیث وزیر، انہوں نے ان کی موت پہ افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں ولید کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دیتا۔ بالکل۔ اچھا، جو اس بل کے حق میں تھے انہوں نے اپنی شناخت اور اپنی سپورٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک یہاں پر ایک لیبل بھی لگایا ہوا ہے جس میں ایک سنہری پھانسی کا پھندا ہے، سنہری پھانسی کا پھندا۔ اچھا، جو ایک اور جو سپانسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا بڑی خوشی کے ساتھ، اگر ہم دکھا سکیں اس خاتون کو، کہ جی ہمارا بل منظور ہو گیا ہے، وہ اتنی خوش تھی کہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، آ گئے تھے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ یار ہمارے لیے اتنا خوشی کا موقع ہے۔ یہ ہیں لیمون سون ہار ملیخ، یہ ان کا نام ہے۔ بالکل کسی کو مووی ولن کا نام نہیں ہوتا، اس طرح کا نام ہے، اور ان کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے۔ 3 سال پہلے ان کی ایک ڈاکیومنٹری میں فوٹیج ریلیز ہوئی جس میں وہ اپنے بچے سے بات کریں گے۔ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، کتنا 2 سال کا ہوگا یا 2.5 سال کا ہوگا، کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو کہو گے کہ میں بڑے ہو کے سپاہی بنوں گا۔ اچھا، کوئی سپاہی بن کے کیا کرو گے؟ اس لیے کہ میں اپنی جیپ میں جال کے نا سارے عربوں کو قتل کروں گا۔ وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ ہائے میرا بیٹا ادھر آؤ۔ یہ ہے
یہ ہو رہا ہے. اچھا اس دوران ہاں اور ظاہر ہے کہ اب انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا کے کئی سوالات ہیں سر کہ آپ کو یہ کرنا پڑا, آپ نے ایسا کیوں کیا. تو جو ہلیل نیومن ہیں اسرائیل کے سفیر آسٹریلیا میں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہمیں کیوں کرنا پڑا, ہم مجبور ہو گئے تھے. سنیے انہوں نے کیا دلائل پیش کیا. The usual punishment is no deterrent because they believe, first of all, they get released in exchanges of prisoners. They then attack again in order to exchange prisoners. So we understand that this is not a deterrent besides the ideological radical beliefs that they have, which are deranged. We needed extra deterrence. تو یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اچھا اس دوران غزہ میں کیا ہو رہا ہے, میں صرف آپ کو ایک ہی ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں. دنیا بھر میں جب چھوٹی بچیاں کھیلتی ہیں گڑیوں کے ساتھ تو کیا گیمز کھیلتی ہیں, گڑیا کی شادی ہو رہی ہے, ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے نا, وہ اپنے گھر جا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, گود میں بٹھا رہی ہے. غزہ شاید دنیا کی ایک واحد ایسا خطہ ہے جہاں پر یہ اپنے گڑیوں کی میت کی گیم کھیلی جاتی ہے. یہ کفن یہ 2-2 سال کے بچے بچیاں ہیں, یہ جنازہ جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی آڈیو سنیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ میری گڑیا ہے, اس کو اسرائیل نے اس کے اوپر بم گرائے, یہ شہید ہو گئی ہے اور ہم اس کی میت نکال رہے ہیں. یہ اور بھی بہت ویڈیوز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے آگے ہم کیا بات کریں. ایک بات میں ایڈ کر لوں کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے اسرائیل نے جس طرح سے یہ پورا قتل عام کیا ہے غزہ کا, اور جو حرکتیں ہیں اور اسرائیلی سوسائٹی کی جو انتہا پسندی ہم نے دیکھی ہے اس پورے 2-2.5 سال میں, اس سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. لیکن یہ جو ڈیتھ پینلٹی والا لا انہوں نے پاس کیا ہے اس کا جواز انہوں نے یہی دیا کہ جی دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے, لیکن سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیٹری ہے, انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. وہاں پہ ایک ہے ایسوسیشن آف سول رائٹس, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کتنی آزاد ہے وہاں پہ, بٹ یہ ایک بٹ آف وہ ہے جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ وی ہیو ٹو سی ہاؤ اٹ پینز آؤٹ. بالکل نہیں, اسرائیل میں کچھ جنگ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. اگر کل وقت ملا تو اس پر بھی بات کریں گے. امریکہ میں بھی ایک بہت بڑی اینٹی ٹرمپ ریلی ہوئی ہے لیکن اس میں جنگ ونگ کا کوئی ذکر نہیں تھا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.